شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ از مولانا عبید اللہ سندھی بآواز قیام الدین۔ قسط نمبر 8 ضمیمہ جات۔ نمبر 1 خواجہ خرد۔ خواجہ محمد باقی باللہ کے دونوں فرزند خواجہ عبداللہ المعروف بخواجہ خرد اور خواجہ عبید اللہ مشہور بخواجہ کلاں چھوٹے ہی تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب دونوں نے ہوش سنبھالا تو حضرت مجدد الفسانی کی خدمت میں سرہند پہنچے اور ایک عرصے تک وہاں قیام فرمایا۔ خواجہ کلاں کے حالات تو زیادہ معلوم نہیں، البتہ خواجہ خرد نے حضرت مجدد سے اخذ طریقہ کیا اور ان سے خلافت و ارشاد کی اجازت لے کر واپس دہلی آئے۔ یہاں آپ نے اپنے والد کے خلفاء خواجہ حسام الدین اور شیخ اللہ داد سے بھی استفادہ کیا۔ انفاس العارفین۔ نمبر 2 شیخ اللہ داد۔ شروع میں موصوف نے کئی طرق تصوف سے استفادہ کیا اور اپنے زمانے کے کئی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے، لیکن جب آپ خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں پہنچے تو پہلے کے سارے دفتر طے کر دیے اور ہماتن خواجہ صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شیخ صاحب نے اپنے مرشد کی خانقاہ کا انتظام اپنے ذمے لیا تھا۔ وہ اس طرح کی خدمات بھی جیسا کہ خانقاہ کے لیے آب و نان کی فراہمی ہے بجا لاتے اور خواجہ صاحب کے مریدوں کے احوال کی بھی خبر رکھتے تھے۔ خواجہ باقی باللہ کا نقشبندی طریقہ تھا اور اس طریقے میں بے خودی اور استغراق کی کیفیت کا بڑا زور ہوتا ہے۔ شیخ صاحب خانقاہ کے انتظامی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بے خودی اور استغراق میں اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ کسی دوسرے سے یہ ممکن نہ تھا۔ نمبر 3 خواجہ حسام الدین۔ آپ کے والد سلطنت کے بڑے مرتبے کے امراء میں سے تھے اور خواجہ موصوف بھی امراء کے زمرے میں منسلک تھے۔ جب خواجہ باقی باللہ کے مرید ہوئے اور مرشد کی صحبت اور فیض نے اپنا اثر دکھایا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ خواجہ باقی باللہ کے وصال کے بعد آپ نے اور شیخ اللہ داد نے اپنے مرشد کی اولاد، ان کے اتباع، ان کے طریقے اور اشغال کا حد سے زیادہ خیال رکھا۔ نمبر 4 شیخ تاج الدین سنبھلی۔ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفائے اولین میں سے ہیں۔ آخری زمانے میں آپ نے مکہ معظمہ میں اقامت اختیار کی اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس فقیر نے اہل ہند کے آخری بزرگوں میں سے کسی کو مکہ والوں کے نزدیک آپ سے زیادہ محترم و معزز نہیں دیکھا۔ مکہ والوں کو موصوف سے بڑی عقیدت تھی اور وہ لوگ آپ کی کرامات کا اکثر ذکر کرتے تھے۔ شیخ موصوف نے حضرت باقی باللہ کے اشغال کے بیان میں عربی زبان میں ایک رسالہ لکھا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت باقی باللہ کا طریقہ ہی دراصل نقشبندیت کا وہ مسلک ہے جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط۔ والد محترم شاہ عبد الرحیم نے شیخ موصوف کے اس رسالے کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا اور اس میں سلف کی عبارتیں بھی شامل کر دی تھی۔ اس فقیر نے یہ دونوں رسالے والد محترم سے پڑھے تھے۔ انفاس العارفین صفحہ نمبر 18-19۔ نمبر 5 شیخ عبدالعزیز عرف شکربار۔ شیخ عبدالعزیز دہلوی البحر المواج عرف شکربار کے حالات شاہ ولی اللہ صاحب نے انفاس العارفین میں، شیخ عبدالحق دہلوی نے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 282 میں اور تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 121 میں لکھے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز کے والد محترم کا نام حسن بن طاہر تھا۔ موصوف چشتی مشائخ میں بہت بلند مقام رکھتے تھے اور علماء متصوفین کے اکابر میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ علوم شریعت، طریقت و حقیقت میں آپ کو کامل درک تھا اور مشائخ کے اتباع میں ان کے آداب و قواعد کی محافظت میں یگانہ عصر تھے۔ شیخ عبدالعزیز خود اپنے والد کے مرید تھے۔ موصوف اپنے زمانے میں مشائخ چشتی کی یادگار تھے اور ان کے دم سے سرزمین دہلی میں چشتی طریقے کی مشیخت اور اس کا فیض قائم تھا۔ آپ 898 ہجری میں جونپور میں پیدا ہوئے۔ 1.5 برس کے تھے کہ ان کے والد جونپور سے دہلی آ گئے۔ آپ کا سن وفات جمادی الاخر 975 ہجری ہے۔ شیخ عبدالعزیز بہت سی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا رسالہ عینیہ ہے جو شیخ امان پانی پتی کے رسالہ غیریہ کے جواب میں موصوف نے تحریر کیا ہے۔ آپ نے اس رسالے میں وحدت الوجود کے بہت سے گہرے مسائل اپنے کشفی رنگ میں لکھے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز اپنے ملفوظات میں ایک جگہ فرماتے ہیں، شیخ عبدالعزیز شکربار کا رسالہ عزیزیہ بہت اچھا رسالہ ہے۔ نیز موصوف کا رسالہ عینیہ جو وحدت وجود کے متعلق ہے وہ بھی بہت خوب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور تصانیف مثلاً آداب السلوک بھی اچھی کتاب ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ شیخ عبدالعزیز کے والد شیخ حسن بن طاہر کی فن سلوک میں مفتاح الفیض نامی کتاب بہت خوب ہے۔ نمبر 6 شیخ قطب العالم۔ شیخ عبدالعزیز کی اولاد میں سے شیخ قطب العالم سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ بڑے عالم و فاضل اور اخلاق حمیدہ و صفات پسندیدہ کے مالک تھے۔ موصوف اپنے والد محترم کے سجادہ ارشاد پر بڑی استقامت سے قائم رہے۔ آپ کے شب و روز طاعت و عبادت کے لیے وقف تھے۔ شیخ عبدالعزیز کے بڑے خلفاء میں سے ایک نجم الحق چائلدہ تھے۔ موصوف اپنے مرشد کے تمام خلفاء اور مریدوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے اور شیخ ممدوح سے انہیں بہت ربط تھا۔ ان دنوں شیخ عبدالعزیز کے مرید نجم الحق چائلدہ کو اپنے مرشد کا جانشین مانتے ہیں۔ اخبار الاخیار صفحہ نمبر 282۔ نمبر 7 شیخ رفیع الدین بن شیخ قطب العالم بن شیخ عبدالعزیز۔ امام ولی اللہ قول جمیل میں لکھتے ہیں، والد بزرگوار شیخ عبد الرحیم نے اپنے نانا رفیع الدین کی روح سے اخذ فیض کیا۔ وہ یوں کہ شیخ رفیع الدین صاحب شاہ عبد الرحیم کی ولادت سے 2 سال قبل خرق عادت کے طور پر قطب العالم نجم الحق چائلدہ اور شیخ عبدالعزیز کی خلافت کی سند لکھ کر ان کی والدہ کو دے گئے تھے۔
نمبر 8 علامہ مسعود بن عمر تفتازانی۔ علامہ تفتازانی کے نام اور ان کے فقہی مذہب کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن العماد الشذرات میں لکھتے ہیں کہ السیوطی نے طبقات النحات میں ان کا نام مسعود بتایا ہے اور یہی نام مشہور بھی ہے، لیکن ابن حجر میں الدرر الکامنہ اور انباء العمر میں مسعود کے بجائے محمود نام لکھا ہے۔ مولانا سندھی کی غیر مطبوعہ کتاب التمہید میں ہے، شیخ عجیمی کہتے ہیں کہ علامہ تفتازانی کو شافعی بتایا جاتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ حنفی تھے کیونکہ انہوں نے اصول فقہ حنفی میں کتابیں لکھی ہیں۔ نیز المنہل الصافی المستوفی بعد الوافی میں علاء الدین محمد بن البخاری کو حنفی بتایا گیا ہے اور ان کے حال میں لکھا گیا ہے کہ موصوف اپنے باپ، چچا اور تفتازانی سے فقہ پڑھی۔ عجیمی کہتے ہیں کہ علاء الدین بخاری حنفی کا تفتازانی شافعی سے فقہ پڑھنا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا، اس لیے صحیح بات یہ ہے تفتازانی شافعی نہیں حنفی تھے۔ سید احمد الطحطاوی الدر المختار کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ تفتازانی حنفی تھے، جیسا کہ شرح المنار کے دیباچے میں صاحب البحر نے لکھا ہے۔ تفتازانی اپنے وقت میں حنفی علماء کے سردار شمار ہوتے تھے اور انہیں حنفی قاضی کا منصب بھی سپرد کیا گیا تھا۔ الہدایہ کی جو شرح سروجی کی ہے اس کا تکملہ تفتازانی نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی الحنفیہ، شرح تلخیص الجامع الکبیر اور تلویح حاشیۃ التلویح نام کی ان کی تصانیف ہیں۔ نمبر 9 ابن تیمیہ اور آیات متشابہات۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی تفسیر قل هو اللہ احد مقالہ زیر بحث کی ترتیب کے وقت میرے سامنے موجود نہیں، البتہ ان کے رسالے الاکلیل فی المشابہات والتأویل سے چند اقتباسات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ نور الحق علوی۔ قرآن کی آیات متشابہات کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی تفسیر اور ان کے معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور نہ آیت وما یعلم تأویلہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے مشابہات کی تفسیر اور فہم معانی کی نفی کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یعنی یہ برکت والی کتاب تمہاری طرف اس لیے اتاری دی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و خوض کریں۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کے یہ حکم عام ہے آیات محکمات کے لیے بھی اور متشابہات کے لیے بھی، اور کسی چیز میں تدبر اور غور تو اس کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یعنی کہ یہ لوگ قرآن کی آیات میں تدبر نہیں کرتے۔ یہاں بھی تدبر کا حکم عام ہے اور قرآن کی آیات متشابہات میں تدبر کرنے سے روکا نہیں گیا۔ بے شک فتنے کی خاطر اور باتوں کو توڑ مروڑ کر اپنی من مانی ثابت کرنے کے لیے مشابہات میں الجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی محکمات اور متشابہات دونوں قسم کی آیتوں میں غور و تدبر کرتا ہے اور ان کے مطالب اور معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی مکروہ بات کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس فعل کی مذمت نہیں فرمائی، اس کے برعکس اس نے تو قرآن کی آیات میں تدبر کرنے کا حکم دیا اور ایسا کرنے والے کی تعریف کی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو بھی آیت نازل کی ہے وہ اس غرض سے نازل کی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ وہ آیت کیوں نازل کی گئی اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں محکم اور متشابہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ میں نے ابن عباس سے قرآن از اول تا آخر کئی بار پڑھا، میں ایک ایک آیت پر رکتا اور ابن عباس سے اس کے معنی پوچھتا۔ دیکھیے نا، یہ ابن عباس جو حبر امت کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں مجاہد کو قرآن کی ہر آیت کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس کے اس مسلک کی وجہ سے ہی مجاہد اور دوسرے علماء جو اس معاملے میں ان کے ہم خیال ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم پر وقف مانتے ہیں، یعنی ان کا مطلب راسخون فی العلم بھی جان سکتے ہیں، کیونکہ مجاہد نے خود ابن عباس سے تمام کی تمام آیات کی تفسیر اور ان کا مقصود سمجھا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین میں سے کوئی بزرگ بھی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنا ناممکن نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ان میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی فلاں آیت چونکہ متشابہات میں سے ہے اس لیے اس کا مطلب معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی بات نہ سلف امت میں سے کسی نے کہی اور نہ ائمہ کرام نے جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں کبھی یہ کہا کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا مطلب معلوم نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا مقصود معلوم نہ تھا، اور نہ اہل علم اور اہل ایمان ان آیات کے مفہوم کو جانتے تھے۔ ہمیں سلف امت، ائمہ اور امام احمد بن حنبل کے متعلق مطلق یہ علم نہیں کہ ان میں سے کسی بزرگ نے کبھی یہ کہا ہو کہ آیات متشابہات کا مطلب کوئی معلوم ہی نہیں کر سکتا، یا ان بزرگوں نے قرآن کے ایک حصے کو کلام اعجمی بنا دیا ہو کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہ سمجھ سکے، یا ان میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی آیات بھی نازل کی ہیں کہ وہ سرے سے ناقابل فہم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کے متعلق ان بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ضمن میں فرقہ جہمیہ کی تعویلات سے بچا جائے۔ بے شک ان بزرگوں نے ایسی تعویلات کی تردید کی ہے اور ان کو باطل قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ کی صاف اور واضح صراحتیں موجود ہیں کہ وہ آیات متشابہات میں صرف جہمیوں کی تعویلات کو باطل قرار دیتے تھے۔ باقی رہا متشابہات کا مطلب و مقصود معلوم کرنا، سو اس بارے میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ آیات متشابہات کے معنی جانتے تھے۔ نیز یہ کہ ان کی تفسیر و تشریح میں سکوت کرنا نہیں چاہیے، بلکہ تحریف اور الحاد سے بچتے ہوئے ائمہ کے اتفاق رائے سے ان آیات کے معنی معین کرنے چاہیے
چاہیے۔ الغرض ان ائمہ کا قرآن کی آیات متشابہات کے بارے میں مسلک یہ ہے کہ ان کے متعلق جہمیہ فرقے کی جو تعویلات ہیں ان کو باطل سمجھا جائے، نہ کہ ان کے معاملے میں بالکل توقف اختیار کیا جائے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ صحابہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر بھی سیکھتے تھے، اور اس ضمن میں کسی صحابی کا کوئی ایسا قول ہم تک نہیں پہنچا جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنے سے رک گئے اور آپ نے اس کی تفسیر نہیں فرمائی۔ نمبر 10، ربط آیات۔ ابو بکر ابن العربی سراج المریدین میں لکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں آپس میں اس طرح ربط پیدا کرنا کہ وہ تسلسل عبارت کے اعتبار سے ایک جملہ اور کلمے کی حیثیت اختیار کر لیں، ان کے مطالب اور معانی باہم دیگر پیوست ہو جائیں اور ان کی ترتیب اور ترکیب ایک سلسلے میں منسلک ہو جائے۔ الغرض قرآن مجید کی آیات میں اس طرح ربط پیدا کرنا بہت بڑا علم ہے۔ اس موضوع پر ایک عالم کے سوا اب تک کسی نے بحث نہیں کی اور عالم موصوف بھی سورہ بقرہ سے آگے نہیں بڑھے۔ البتہ خدا تعالیٰ نے اس علم کو مجھ پر واشگاف کیا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگوں میں اس علم کا کوئی اہل نہیں اور وہ بیکار کاموں میں الجھے ہوئے ہیں تو میں نے اس علم کو موضوع بحث بنانا چھوڑ دیا اور اس معاملے کو صرف اللہ اور اپنے درمیان رہنے دیا۔ ایک اور عالم کا بیان ہے کہ سب سے پہلے جس عالم نے قرآن کی آیات میں ربط پیدا کرنے کی علم کی طرف توجہ کی ان کا نام ابو بکر نیشاپوری تھا۔ موصوف بغداد کے علماء کو اس بنا پر قابل ملامت گردانتے تھے کہ وہ آیات کے ربط کے علم سے بے بہرا تھے۔ اسی سلسلے میں شیخ ولی الدین ملوی کا قول ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیات چونکہ مختلف واقعات کے ضمن میں اتری ہیں اس لیے ان میں آپس میں کوئی ربط نہیں، شیخ موصوف فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا یہ کہنا ٹھیک نہیں۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ آیات کا نزول تو واقعات کے اعتبار سے ہوا، لیکن قرآن میں ان کی جو موجودہ ترتیب ہے اور جس طریقے سے ان کو جمع کیا گیا ہے وہ حکمت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ چنانچہ قرآن کی صورتوں اور آیات کی موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے۔ یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے اور قرآن سارے کا سارا ایک بار اسی شکل میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا تھا۔ قرآن کا اگر اسلوب بیان بمنزل اعجاز کے ہے تو اسی طرح اس کی آیات و سور کی ترتیب بھی اعجاز کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کی آیات پر غور کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک آیت کو لیں اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ آیت خود اپنے طور پر مستقل ہے یا پہلی آیتوں کے مضمون کی تکمیل کرتی ہے۔ اب اگر یہ آیت فی نفسی ہی مستقل ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ اگر آیات کے باہمی ربط کو اسی طرح معلوم کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ اس طرح صورتوں کے باہمی ربط کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام رازی سورہ بقرہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کے نظم اور اس کی آیات کی ترتیب کی خوبیوں اور لطافت کے متعلق غور کرے گا وہ لا ریب اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن مجید جس طرح فصاحت الفاظ اور بلاغت معانی میں ایک معجزہ ہے اسی طرح وہ اپنے نظم اور آیات کی ترتیب کے اعتبار سے بھی ایک اعجاز ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جمہور مفسرین قرآن کے نظم اور اس کی ترتیب کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ الاتقان۔ نمبر 11، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ مولانا سندھی کی غیر مطبوعہ کتاب التمہید میں ہے اسلامی ہندوستان میں دوسری 1000ویں صدی ہجری سے علم حدیث کی اشاعت شروع ہوئی اور اس کی ابتدا شیخ عبدالحق دہلوی نے کی۔ موصوف نے شہر دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور تقریباً 50 برس تک وہاں درس دیتے رہے۔ شیخ عبدالحق کا فن حدیث کے متعلق طریقہ تدریس حسب ذیل تھا۔ نمبر 1، وہ حدیث سے حنفی فقہ کی تائید کرتے تھے۔ نمبر 2، تصوف کے مختلف طریقوں اور خاص طور پر قادری اور نقشبندی طریقے کی حمایت ان کا مسلک تھا۔ نمبر 3، وہ امرائے دولت اور سلاطین کی سیاست سے الگ رہتے تھے اور ان کے معاملات سے بالکل تعرض نہ کرتے تھے۔ اگر عامہ مسلمین کے رسوم و رواج سنت کے مطابق ہوتے تو اس سے بہتر اور کون سی چیز ہو سکتی تھی، لیکن اگر ان رسوم و رواج میں سنت کی ذرا سی مخالفت ہوتی تو شیخ عبدالحق کا مسلک یہ تھا کہ قدر تعویل کر کے دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر لوگوں کے رسوم و رواج سنت کے بالکل خلاف ہوتے تو آپ کھلے بندوں ان رسوم و رواج کا انکار نہ کرتے، اس مضمون کی جو حدیث ہوتی وہ ویسے ہی بیان کر دیتے اور بعد کے آنے والوں کے معاملات کو بدلے ہوئے حالات اور اختلاف زمانے کا نتیجہ بتاتے۔ شیخ عبدالحق صاحب کے اس طریقہ تدریس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے کانوں تک 400 برس کیا 600 برس سے حدیث کی آواز نہیں پہنچی تھی اور ان کے دماغ اس سے بالکل نامانوس تھے، ان میں اس طرح حدیث کی اشاعت ہو سکی، ورنہ اگر ابتدائی میں حدیث و فقہ، شریعت و تصوف اور سنت و بدعت کے جھگڑے شروع ہو جاتے تو عامت الناس میں حدیث کا علم کیسے رواج پا سکتا۔ اس کے علاوہ طلبہ میں شیخ عبدالحق کے طریقے کی مقبولیت کے کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ شیخ موصوف عام محدثین کی اس رائے سے متفق نہیں کہ صحیح حدیثوں کی غالب تعداد صرف ان 5 کتابوں یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی تک منحصر ہے۔ اس کے برعکس وہ اس معاملے میں شیخ کمال الدین ابن حمام کے ہم خیال ہیں۔ ابن حمام کے نزدیک بخاری اور مسلم کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کی مندرجہ احادیث سے بھی سند لی جا سکتی ہے اور اس بارے میں بخاری اور مسلم کو حدیث کی دوسری کتابوں پر کوئی ترجیح حاصل نہیں۔ ہاں اس ضمن میں یہ شرط ضروری ہے کہ ان حدیث کی روایت کرنے والے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں کے پائے کے ہوں۔ ابن حمام اور شیخ عبدالحق کے اس مسلک کا فائدہ یہ ہے کہ علماء حنفیہ کو اس کی وجہ سے اپنے مذہب کی تائید کے لیے وجہ جواز مل جاتی ہے، ورنہ ان علماء کے نزدیک حدیث کی مذکورہ بالا 5 کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے اکثر فقہ حنفی کے فیصلوں کے خلاف جاتی ہیں۔
شیخ عبدالحق کے طریقہ حدیث کی مقبولیت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ مذہب حنفی کی تائید کے سلسلے میں جلال الدین سیوطی کے مجموعات احادیث مثلا الجامع الکبیر اور الدرر المنثور وغیرہ سے بھی حدیثیں بطور سند لے لیتے ہیں۔ اس ذیل میں شیخ موصوف امام عینی، ابن حمام اور ان کے پیرووں میں سے جو فقہاء محدثین ہیں ان کے بیانات کو بھی فقہ حنفی کی تائید میں جا بجا ذکر کرتے ہیں۔ نیز شیخ عبدالحق نے صحیح اور غیر صحیح حدیث کی تمیز کے لیے چند قواعد وضع کی ہیں جن سے فقہاء حنفیہ اپنے مذہب کی تائید کے لیے استدلال کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم شیخ موصوف کی کتاب اللمعات سے یہاں ایک مثال نقل کرتے ہیں۔ تیمم کے باب میں لکھتے ہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ تیمم کے بارے میں مختلف و متعارض حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ بعض حدیثوں میں 2 بار ہاتھ مارنے کا ذکر ہے، بعض میں صرف 1 بار، بعض میں صرف ہتھیلیوں کا ہے اور بعض میں کوہنیوں تک بازوؤں کا بھی۔ چنانچہ احتیاط یہی ہے کہ 2 بار ہاتھ مارنے اور کوہنیوں تک تیمم کرنے والی حدیث پر عمل کیا جائے۔ اب تم سوال کر سکتے ہو کہ باہم متعارض حدیثوں کا یہ حل تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ سب کی سب حدیثیں برابر مرتبے کی ہوتی، لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک 2 بار ہاتھ مارنے اور کوہنیوں تک تیمم کرنے والی حدیث تو احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود نہیں۔ اب اس حدیث کو کتب صحاح کی احادیث پر ترجیح دینے کا کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 2 بار ہاتھ مارنے اور کوہنیوں تک تیمم کرنے والی حدیث کا کتب صحاح میں مذکور نہ ہونا خود اپنی جگہ محل نظر ہے، جیسا کہ ہم پہلے حاکم اور دارقطنی سے نقل کر چکے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ جن ائمہ نے اس حدیث سے اپنے مسلک کے حق میں استدلال کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے زمانے میں اس حدیث کے جتنے راوی ہوں وہ اس حدیث کی صحت اور قوت کے لیے کافی ہوں۔ بعد کے زمانے میں جن راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہو وہ اتنے بلند پائے کے نہ ہوں اور ان کی وجہ سے کتب صحاح کے مرتب کرنے والوں نے اس حدیث کو اپنے مجموعوں میں درج نہ کیا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی حدیث متاخرین کے نزدیک ضعیف ہو تو وہ حدیث متقدمین کے یہاں بھی ضعیف ہو۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ تک جو حدیثیں پہنچی ان کا کبھی تو ایک راوی تابعی ہے جو کسی صحابی سے روایت کرتا ہے اور کہیں 2 یا 3 راوی ہیں۔ اب ابو حنیفہ کے زمانے کے بعد ان حدیث کو جن راویوں نے روایت کیا وہ اوپر کے راویوں کے درجے کے نہ تھے، چنانچہ اسی بنا پر یہ روایتیں بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ علماء حدیث کے نزدیک قرار پائیں۔ لیکن اگر ان سے پہلے امام ابو حنیفہ نے انہی حدیث سے استدلال کیا تو ظاہر ہے ان کے زمانے میں صحت اور قوت کے اعتبار سے یہ حدیثیں محل نظر نہ تھی۔ اس بات پر غور کرو، بے شک یہ بڑا اچھا نقطہ ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو شخص حدیث کے فن میں محققانہ دسترس رکھتا ہے اور احادیث کی اسناد، ان کی مطابعات اور شواہد پر اس کی نظر ہے، وہ شیخ عبدالحق دہلوی کے اس نظریے سے کبھی اتفاق نہیں کرے گا اور اسے بغیر کسی خاص محنت کے اس نظریے کا سقم نظر آ جائے گا۔ کسی حدیث کی صحت پر رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ از اول تا آخر جن راویوں کے ذریعے حدیث مذکور ہم تک پہنچی ان سب کی جانچ پڑتال کی جائے۔ اگر تمام راوی صحت کے معیار پر پورے اتریں گے تو ان کی روایت کو صحیح قرار دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ مثلا جب ہم امام بخاری کی کسی روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روایت کے رجال کا جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا قابل اعتماد ہے، اس لیے بخاری کی یہ حدیث صحیح ہے۔ آخر یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ ائمہ متقدمین تک جو حدیث پہنچی ان کے راوی ثقات ہیں اور بعد میں جیسا کہ شیخ موصوف کا کہنا ہے ان حدیث کو ایسے لوگوں نے روایت کیا جو پایہ اعتبار سے گرے ہوئے تھے؟ یہ ثابت کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ محض یہ کہہ دینا تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے شیخ عبدالحق کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 12، تحقیق حدیث کا صحیح مسلک۔ امام نووی تقریب میں لکھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کا پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد مسلم کا درجہ ہے اور یہ دونوں کی دونوں قرآن مجید کے بعد اصح الکتب ہے۔ البتہ ان دونوں میں صحیح بخاری کا درجہ صحت اور فوائد کے اعتبار سے مسلم سے بلند ہے۔ صحیح مسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف طرق حدیث کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ راہ ثواب یہ ہے کہ بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی یعنی ان 5 کتابوں سے شاید ہی کوئی صحیح حدیث رہ گئی ہو جس کا ان میں ذکر نہ ہو۔ اب جلال الدین سیوطی ہیں جو تدریب الراوی نام کی کتاب میں صحیح حدیثوں کو صرف اوپر کی 5 کتابوں میں منحصر نہیں مانتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ زوائد اور دوسری کتب حدیث میں بھی بہت سی صحیح حدیث پائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام نووی کے اس قول میں کہ صحیح حدیثیں تمام تر 5 کتب صحاح میں منحصر ہیں اور سیوطی کے اس قول میں کہ مجموع الزوائد میں بہت سی صحیح حدیثیں موجود ہیں، توافق کیسے ہوگا اور ان دونوں میں کون سا قول قابل قبول ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا قول تو محققین کی جماعت کا ہے اور دوسرا قول گروہ وراقین کا ہے جو تحقیق کے بجائے ورق گردانی سے شغف رکھتا ہے۔ امام ولی اللہ قرۃ العینین میں فرماتے ہیں وہ جماعت جو علم حدیث میں اجتہاد و تحقیق کے طریقے پر عامل نہیں اور انہوں نے محقق استادوں سے حدیث کا علم حاصل نہیں کیا وہ دراصل دراتی طریقے پر گامزن ہیں۔ یہ جماعت ملت مصطفائی کا سوفسطائی گروہ ہے اور انہوں نے نہ تو سلف کی تقلید کا دامن مضبوطی سے پکڑا اور نہ اجتہاد کا راستہ صحیح طور پر اختیار کیا۔ ہم نے کتب حدیث کے مختلف طبقات کے متعلق امام ولی اللہ صاحب سے بہتر اور اعلیٰ کہیں اور بحث نہیں دیکھی۔ امام ولی اللہ نے اسے حجت البالغہ میں ثبت فرمایا ہے، پھر ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے اس کی عجالہ نافعہ میں مزید تشریح کی ہے، اس کے بعد مولانا محمد قاسم دیوبندی نے ہدایت الشیعہ میں اس بات کو عقلی دلائل کے ذریعے اور واضح کیا۔ ان بزرگوں کی توضیحات کے بعد ابن حمام کا یہ مسلک کہ حدیث کی کتابوں میں طبقات کا سرے سے وجود ہی نہیں صاف طور پر غلط نظر آتا ہے، اور اسی طرح سیوطی کی اس رائے کا بھی ضعف ظاہر ہو جاتا ہے جس میں کتب حدیث کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے طبقے میں کوئی فرق نہیں مانا گیا۔ التمہید۔ نمبر 13، قاضی عیاض۔ شاہ عبد العزیز صاحب عجالہ نافعہ میں لکھتے ہیں کتب حدیث کے پہلے طبقے کی 3 کتابیں ہیں، موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔
قاضی عیاض نے مشارق الانوار نام کی کتاب میں ان تینوں کتب حدیث کی شرح لکھی ہے۔ قاضی عیاض کی مشارق الانوار اور صنعانی کی مشارق الانوار میں خلط نہ ہونا چاہیے۔ صنعانی نے تو اپنی کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو ان کی اسناد اور ان کے لمبے قصے حذف کر کے یکجا کر دیا ہے، اور قاضی عیاض کی یہ کتاب شرح ہے موطا بخاری اور مسلم کی، اور ایک اور کتاب جامع الاصول نام کی ہے جس کے مصنف ابن اثیر ہیں، انہوں نے اس میں صحاح ستہ کی شرح لکھی ہے، لیکن ابن اثیر نے ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا، بلکہ وہ موطا کو چھٹی صحیح کتاب قرار دیتے ہیں۔ دوسری مشارق الانوار کے مصنف صنعانی کا پورا نام حسن بن محمد ہے، موصوف لاہوری ہیں، آپ اپنے زمانے کے مشہور فقیہ اور محدث ہیں۔ بڑے بڑے بزرگان طریقت جیسے شیخ الاسلام فرید الدین اجوانی، سلطان المشائخ نظام الدین دہلوی اور دوسرے اکابر فقہ و حدیث میں امام علامہ صنعانی کو اپنا مرجع اسناد مانتے ہیں۔ علامہ صنعانی نے ہدایہ کے مصنف کے بیٹے عمر المرغینانی سے علم حاصل کیا۔ الغرض امام صنعانی پہلے شیخ الہند ہیں، ان کا سن وفات 650 ہجری ہے۔ التمہید نمبر 14 حافظ ابن عبد البر۔ حافظ ابن عبد البر کی کتاب التمہید کا مکمل نسخہ مغرب میں موجود ہے۔ مجھے اس کا علم مکہ معظمہ کے زمانے قیام میں ہوا۔ ہندوستان میں اس کتاب کی چند جلدیں میرے مطالعے سے گزری تھی۔ یہ جلدیں مولوی شمس الحق عظیم آبادی کے کتب خانے کی تھی۔ بعد ازاں اس کتاب کی چند اور جلدیں کابل میں میرے مطالعے میں آئی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان اور کابل کے نسخوں کا کاتب ایک ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب ہندوستان تاراج ہوا تو کتاب کی یہ جلدیں یہیں سے کابل پہنچی۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ نمبر 15 امام ابو یوسف۔ آپ کا پورا نام یعقوب بن ابراہیم انصاری ہے۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا تھا۔ ابن معین اور امام احمد مشہور محدث نے ان کو ثقہ مانا ہے۔ آپ مہدی، ہادی اور ہارون تینوں خلفائے عباسی کے زمانوں میں منصب قضات پر فائز رہے۔ امام ابو یوسف ہی خلافت کے تمام ممالک میں قاضیوں کو مقرر کرتے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جن کو قاضی القضات کا لقب دیا گیا۔ آپ کو قاضی قضات الدنیا کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کے ذمے خلیفہ کی تمام مملکت میں قاضی مقرر کرنا تھا۔ امام ابو یوسف نے 182 ہجری میں وفات پائی۔ تاج التراجم از حافظ زین الدین قاسم بن قتلبغا۔ نمبر 16 فتاوی تاتار خانیہ۔ اسلامی فقہ کی یہ کتاب مولانا عالم بن علا اندرپتی دہلوی متوفی 786 ہجری نے امیر کبیر تاتار خان دہلوی کے نام نامی پر لکھی۔ امیر تاتار خان بچے ہی تھے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کو کسی جنگ میں ملے تھے۔ سلطان نے خاص طور پر ان کی تربیت کی۔ سلطان محمد شاہ تغلق نے امیر تاتار خان کو اپنے اراکین سلطنت میں شامل کر لیا۔ امیر مذکور بہت سخی، عادل اور بہادر تھے۔ تفسیر تاتار خان انہی کی تصنیف ہے۔ نیز مولانا عالم بن علا نے اسی امیر کے کہنے سے فتاوی تاتار خانیہ مرتب کیا۔ اسی کتاب کا اصل نام زاد السفر ہے۔ یہ 774 ہجری میں تصنیف ہوئی۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے ہر چند چاہا کہ مولانا عالم بن علا ان فتاوا کو اس کے نام پر معنون کریں، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ بات یہ ہے کہ مولانا اور امیر تاتار خان کی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ فتاوی تاتار خانیہ بہت بڑی کتاب ہے۔ مصنف نے اس میں محیط برہانی، ذخیرہ، خانیہ اور مظہریہ کے مسائل جمع کر دیے ہیں۔ فتاوی تاتار خانیہ کی امام ابراہیم بن محمد متوفی 956 ہجری نے ایک جلد میں تلخیص کی، اور وہ مسائل جو غریب تھے یا جن سے اکثر واسطہ پڑتا ہے اور وہ متداول کتابوں میں نہیں ملتے، ان مسائل کو انہوں نے منتخب کیا۔ نزہۃ الخواطر از مولانا عبد الحی حسنی۔ نمبر 17 شیخ محب اللہ فاضل خان۔ نواب صدیق حسن لکھتے ہیں شیخ محب اللہ سلطان عالمگیر کی خدمت میں تھے۔ سلطان نے انہیں لکھنؤ کے منصب قضات پر متعین کیا۔ ایک مدت کے بعد ان کو حیدرآباد کی قضات سپرد ہوئی۔ پھر سلطان نے انہیں وہاں سے الگ کر دیا اور اپنے پوتے رفیع القدر کی تعلیم و تربیت ان کے ذمہ دی۔ عالمگیر نے اپنی آخری عمر میں جب اپنے بیٹے محمد معظم کو کابل کی امارت تفویض کی اور محمد معظم اپنے بیٹے رفیع القدر کے ساتھ دکن سے دہلی روانہ ہوا تو اس نے قاضی محب اللہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ عالمگیر کی وفات کے بعد جب معظم نے شاہ عالم کا لقب اختیار کیا اور ہندوستان کا تخت حاصل کرنے کے لیے وہ کابل سے دہلی کی طرف چلا تو اس نے قاضی محب اللہ کو تمام سلطنت کی صدارت عظمیٰ سپرد کی اور اسے فاضل خان کا لقب عطا کیا۔ شیخ محب اللہ کا سن وفات 1119 ہجری ہے۔ ابجد العلوم و مآثر الکرام و تذکرہ علماء ہند۔ نمبر 18 امام محمد۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تدوین و ترویج میں سب سے بڑا حصہ ان کے دو شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے۔ امام ابو یوسف تو قاضی القضات تھے اور خلافت عباسی کے کل ممالک میں قاضیوں کا نصب و عزل ان کے ذمے تھا۔ امام محمد نے عراقی فقہ کو مدون کیا۔ ان کی 3 کتابیں مشہور ہیں۔ امام مالک کی موطا میں عراقی فقہ کے موافق جس قدر روایتیں تھی، امام محمد نے ان کو اپنی کتاب موطا میں جمع کر دیا۔ موطا امام مالک میں جو روایتیں عراقی فقہ کے مخالف تھیں، امام محمد نے اپنی تصنیف کتاب الحج میں ان پر تنقید کی۔ اہل مدینہ تک ابن مسعود کے شاگردوں کی بہت سی روایتیں نہ پہنچی تھی اور امام ابو حنیفہ اکثر اپنے اجتہاد میں ابن مسعود کے ان شاگردوں کی روایتوں سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں ان روایات کو جمع کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن حجر جو حنفی علماء کے حالات بیان کرنے میں زیادہ انصاف نہیں کر سکے، لسان المیزان میں امام محمد کے ذکر میں لکھتے ہیں کذبہ ابو یوسف، یعنی ابو یوسف نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔
اصل واقعہ صرف اتنا ہے کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے 4 مسئلے روایت کیے، لیکن بعد میں وہ انہیں بھول گئے۔ جب امام محمد نے انہیں یاد دلایا کہ آپ نے یہ روایتیں مجھے سنائی تھی تو امام ابو یوسف نے انکار کر دیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جبکہ دونوں بزرگوں میں تنافر پیدا ہو چکا تھا۔ اس تنافر کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو شرح سیار کبیر السرخسی۔ الغرض یہ معاملہ حدث و نسی کا ہے، نہ کہ کذب کا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان 4 روایتوں کا اعتبار نہ کیا جائے، لیکن اس سے امام محمد کے ثقہ ہونے پر تو اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 19، فقہ حنفی کی خصوصیات۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، فقہاء و مجتہدین نے جو شرعی احکام کے دلائل اور ان کے ماخذوں سے بحث کرتے ہیں، جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث مروی ہیں جو ایک دوسرے کے متعارض ہیں، نیز صحابہ اور تابعین کے جو آثار و روایات ان تک پہنچی وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی احادیث اور صحابہ و تابعین کے یہی آثار و روایات ہی ہیں جن پر بیشتر احکام شرعی کے استخراج کا دار و مدار ہے، تو وہ اس معاملے میں ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ چنانچہ انہوں نے احادیث و روایات کے اس تعارض و اختلاف کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ نمبر 1، احادیث و روایات کے تعارض و اختلاف کو دور کرنے کے لیے امام مالک کا تو یہ مسلک ہے کہ وہ اس معاملے میں اہل مدینہ کے معمولات کو حکم مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مدینہ بیت الرسول تھا، خلفاء کا مرکز تھا، صحابہ کی اولاد اور اہل بیت وہیں رہتے رہے، اور مدینہ ہی میں اللہ تعالیٰ کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہی۔ یہ اسباب ہے جن کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے کہ اہل مدینہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کی حکمت سے خوب واقف تھے۔ چنانچہ امام مالک کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور کسی صحابی کی جو روایت اہل مدینہ کے عام معمولات کے خلاف مروی ہے، وہ یا تو منسوخ ہے یا اس کی دوسری تعویل کی گئی ہے، یا وہ کسی خاص واقعے کے متعلق ہے یا وہ محذوف ہے۔ الغرض اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ان کے ہاں کوئی حدیث یا روایت قابل اعتنا نہیں۔ نمبر 2، امام مالک نے تو صرف اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانا، لیکن اس کے برعکس امام شافعی تمام اہل حجاز کے عمل کو حکم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام شافعی نے روایات کو جانچا پرکھا بھی، چنانچہ انہوں نے بعض روایت کو ایک حالت پر محمول کیا، دوسری روایت کو کسی دوسری حالت پر۔ اس طرح ان کے باہمی اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی اور جہاں تک ممکن تھا متعارض احادیث میں مطابقت پیدا کی۔ بعد ازاں امام شافعی مصر اور عراق گئے، ان ملکوں کے ثقہ لوگوں سے آپ نے بہت سی روایات سنی اور آپ نے ان میں سے بعض روایتوں کو اہل حجاز کے عمل پر ترجیح دی۔ چنانچہ اس طرح امام شافعی کے مذہب میں 2 قول ہو گئے، ایک قدیم اور ایک مصر اور عراق کے سفر کے بعد کا قول۔ نمبر 3، امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ وہ حدیث کو جیسے کہ وہ مروی ہے لے لیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے۔ اگر ایک ہی معاملے کے متعلق مختلف حدیثیں مروی ہے اور ان میں علت کا اختلاف نہ بھی ہو تو امام احمد بن حنبل ان سب حدیثوں کو قبول کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ مخصوص کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مسلک قیاس کے خلاف ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ عمومی حکم چاہتا ہے، اور یہاں ایک ہی چیز کے متعلق بغیر کسی وجہ کے مختلف احکام ثابت ہوتے ہیں۔ قیاس کی اس عدم رعایت کی وجہ سے ہی امام احمد بن حنبل کے مذہب کو ظاہری کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، باقی رہا امام ابو حنیفہ اور ان کے اتباع کا طریقہ، وہ بالکل صاف اور واضح ہے، البتہ اس کی وضاحت کچھ تفصیل چاہتی ہے۔ ہم نے احکام شریعت میں جو غور و خوض کیا تو ہمیں شریعت کے احکام کی مندرجہ ذیل 2 صنفیں معلوم ہوئی۔ ایک صنف تو قواعد کلیہ کی ہے جن میں کہیں اور کبھی بھی کسی طرح کے استثناء کا امکان نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر شریعت کے حکم لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی ہر شخص اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، ہر ایک کی بلا دوسرے کے سر تھوپی نہیں جا سکتی، یا جس قدر فائدہ بھیجا ہوگا اسی قدر میں اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا، یا یہ قاعدہ کہ پیداوار کا مالک وہ ہے جو اگر پیداوار کے بجائے نقصان ہو تو وہ اس کا بھی ضامن ہو، یا یہ کلیہ کہ اگر ایک بار غلام کو آزاد کر دیا جائے تو پھر اس فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا، یا یہ اصول کہ خریدنے والا قبول کر لے اور بیچنے والے کو اس پر اتفاق ہو تو سودا طے ہو جاتا ہے، یا یہ قاعدہ کہ مدعی کو اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرنے چاہیے اور اگر مدعا علیہ کو انکار ہو تو وہ قسم کھائے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اور عمومی اصول قواعد کلیہ ہیں۔ شریعت کے احکام کی دوسری صنف یہ ہے کہ کسی جزوی واقعے یا مخصوص حالات کی بنا پر کوئی حکم صادر ہوا، اس طرح کے حکم کو قواعد کلیہ کے مقابلے میں ایک امر استثنائی سمجھا جائے گا۔ مجتہد کو چاہیے کہ وہ قاعدے اور احکام بناتے وقت قواعد کلیہ کا خیال رکھے، اور اگر اسے ایسی احادیث اور روایات ملے جو ان قواعد کلیہ کے خلاف ہو اور وہ نہ جان سکے کہ ایسی خلاف قاعدہ روایات کے اسباب و وجوہ کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان کی بنا پر قواعد کلیہ کو نہ چھوڑے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر خرید و فروخت میں کوئی بیجا اور فاسد شرط لگا دی جائے تو ایسی خرید و فروخت باطل ہو جاتی ہے۔ اب اس ضمن میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں اونٹ کی فروخت کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ اونٹ کا سودا تو اب ہو چکا، البتہ وہ اس پر مدینے تک سواری کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں جو قصہ مذکور ہے تو اس کی حیثیت ایک شخصی اور جزوی واقعے کی ہے اور یہ کسی طرح پہلے قاعدہ کلیہ کا معارض نہیں ہو سکتا۔ دوسری مثال مسرات کی ہے۔ قاعدہ کلیہ تو یہ کہ جس قدر فائدہ ہوگا اسی کے مطابق تاوان ادا کرنا ہوگا، لیکن
مسرات کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم خریدی ہوئی اونٹنی واپس کر سکتے ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قیمت کے علاوہ ایک سا کھجور بھی دو۔ عام طور پر لوگ دودھ دینے والے جانوروں کو بیچتے وقت یہ کرتے ہیں کہ ان کا 1-8 دن دودھ نہیں نکالتے اور اس حالت میں انہیں بیچ دیتے ہیں۔ مسرات کی حدیث میں اسی طرح کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ ایک صحابی نے ایک اونٹنی خریدی تھی اور 2-3 دن کے بعد آپ نے اسے واپس کرنے کی اجازت دی اور اس دودھ کے بدلے میں صرف 1 سا کا معاوضہ تجویز فرمایا۔ ظاہر ہے 1 سا کا تاوان دودھ کی مقدار سے کم تھا اور قاعدہ کلیہ اس کے خلاف ہے۔ اس حالت میں مجتہد اس واقعے کو ایک خاص حالت پر محمول کرے گا اور اس سے قاعدہ کلیہ کو نہیں توڑے گا۔ قواعد کلیہ اور جزوی روایات کے اس طرح کے تعارض کو دور کرنے کے لیے بہت سی احادیث کو جو ان جزوی روایات کو بیان کرتی ہیں عملاً ترک کرنا ہوتا ہے۔ حنفی مجتہد اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے پیش نظر تو یہ ہوتا ہے کہ احکام کے نفاذ و تعین میں قواعد کلیہ کی خلاف ورزی نہ ہو، چنانچہ ان کی برابر یہ کوشش رہتی ہے کہ جزیات کو کلی قواعد کے ماتحت کریں، نہ کہ جزیات کے لیے کلی قواعد کو ترک کیا جائے۔ یہ موضوع بڑی بحث چاہتا ہے اور اس کے لیے بڑا وقت بھی چاہیے۔ بحوالہ کتاب التبہید۔ موقف ثالث مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ملفوظات شاہ عبدالعزیز، طبع مجتبائی، میرٹھ، صفحہ نمبر 115-16۔ اور اس طرح یہ کتاب مکمل ہوئی۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کتاب سنی ہے جتنا ہو سکے اس کو اپنے دوسرے ساتھیوں کو ریکمنڈ کریں، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس وقت کے معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ یعنی زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہ کتاب انقلاب پیدا کرنے کا سرچشمہ بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ تمام ساتھیوں کو یہ کتاب پڑھوائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔